کہتے جی کہ آپ صبح کے درس میں تفسیر جلالین پڑھاتے ہیں. تفسیر جلالین جو ہے نا وہ ابتدا سے نہیں پڑھائی جاتی. بعض علماء اس کا صرف آخری پارہ پڑھاتے ہیں، جیسے ہمارے دینی مدارس میں رواج ہے کہ ایک پارہ پڑھایا جاتا ہے سارے سال میں، لیکن اس میں اتنی محنت ہوتی ہے کہ جب وہ آدمی اچھی طرح اس پارے کو سمجھ لے تو سارا قرآن آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہاں حرم میں اس کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ غافر سے، تو پہلے بھی ہم نے اس کی ابتدا سورۃ غافر سے کی تھی جو کئی سال کے بعد ختم ہوئی کل. اب الحمدللہ دوبارہ پھر اسی سے شروع ہوگی، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ تفسیر کوئی بھی ہو، تفسیر ابن کثیر ہو، تفسیر بیضاوی ہو، تفسیر نصفی ہو، تفسیر کشاف ہو، تفاسیر ساری الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے. پڑھانے والے جو ہیں نا وہ سب چیزوں سے قطرہ قطرہ اکٹھا کر کے دریا بنا کے اپنے طلباء کو پیش کرتے ہیں. وہ صرف ایک تفسیر کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں باقی تفسیروں کے حوالے بھی موجود ہوتے ہیں. واللہ اعلم. ہندوستان میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائیں اور ہر قسم کے مفاسد و شرور سے محفوظ فرمائیں. یہ بڑا مشکل دور ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں اتنے بڑے بڑے اجتماع کرنا بڑا جہاد ہے. کبوتر کا دانہ کسی نے دیا، کس نے دیا؟ جس نے دیا کھا جاؤ. کیا پتہ کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا. مقتدی پہلی رکعت میں اگر امام کے پیچھے ہے تو بس اللہ اکبر کر کے وہ کھڑا رہے، کچھ بھی نہیں پڑھے. صرف پھر جب رکوع میں جائے گا تو تسبیحات پڑھے گا. پھر جب کھڑا ہوگا تو اس وقت بھی جب امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ تو یہ کہے گا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی. نہ آئے تو رب سمع اللہ ربنا لک الحمد، اتنا ہی کافی ہے. پھر سجدے میں جائے گا تسبیحات پڑھے گا سبحان ربی الاعلیٰ. بس اگر اکیلے ہوگا تو اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم پڑھے گا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر فاتحہ پڑھے گا. نماز میں اگر موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو اس لیے بند کر دیا کرے نا. کیوں بجنے لگے؟ یہ تمہاری زیادتی ہے نا. نماز سکون کا نام ہے، نماز خشوع کا نام ہے، نماز خضوع کا نام ہے. آج ہی میں ایک حدیث میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو راستے میں ایک وادی آ گئی، وہیں رات کو پڑاؤ کرنا تھا. تو حضور نے فرمایا آج کون پہرا دے گا؟ ایک صحابی انصاری کھڑے ہوئے، ایک مہاجر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا حضور ہم پہرا دیں گے، کیونکہ اصولی بات ہے کہ حفاظت اللہ کرتا ہے لیکن اسباب پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ بات نہیں کہ پانی نہ پئیں اور کہیں کہ پیاس بجھ جائے، نہیں، اسباب پہ عمل کریں، باقی بجھانے والی اللہ کی ذات. تو دو صحابہ کھڑے ہو گئے پہرے کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ہم دونوں جاگتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ نیند غالب ہو جائے اور دشمن کو موقع مل جائے. ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات تم سو جاؤ، میں پہرا دیتا ہوں، پھر آدھی رات کے بعد اٹھ کے تم پہرا دینا، میں سو جاؤں گا. تو اس طرح نیند بھی پوری ہو جائے گی اور پہرا بھی صحیح معنی میں ہوگا. ایک صحابی سو گئے اور انصاری جو تھے وہ کھڑے ہونے کہا ایسے تو کھڑا ہوا نماز کیوں نہ پڑھو. نماز پڑھنی شروع کی. دشمن انتظار میں تھا، اس نے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے، اس نے تیر مارا، حضرت کو تیر لگا، نماز نہیں چھوڑی.
دوسرا تیر اس بدبخت نے مارا، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تیسرا تیر جب اس نے مارا تو پھر جلدی سے آپ بیٹھ گئے، سلام پھیرا رکعت سے، ساتھی کو کہا کہ مجھے تیر لگے، اٹھو بیدار ہو جاؤ، دشمن ہے۔ اب جب دوسرا صحابی کھڑا ہوا، دشمن نے سوچا کہ یہ تو دو آدمی ہیں، میں غلط سمجھا ہوں کہ ایک ہے، وہ بھاگ گیا۔ اس نے دیکھا وہ تو خون و خون تھے، 3 تیر لگ چکے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ پہلا تیر لگا تھا، مجھے اس وقت نماز چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا میں قرآن کی سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل کرتا تھا یا سورت پوری ہو یا پھر میں مر جاؤں، اس لیے میں نے نماز نہیں توڑی۔ تم موبائل کی گھنٹیاں لے کے آ جاتے ہو حرم میں، اور پھر سمجھتے بھی ہو کہ ہم عمرہ کر کے آئے ہیں، ہم طواف کر کے، کوئی فائدہ نہیں ان کا اگر ادب نہیں ہے۔ اگر اللہ کے گھر کا ادب نہ ہو، بے ادب محروم شدت فضل رب۔ بے ادب لوگ جو ہیں وہ اپنے اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کے دیے علم سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ جو طلباء اپنے استاد کا ادب نہ کریں وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا۔ حضرت مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے، مفسر بھی تھے، تفسیر معارف القرآن بھی لکھی انہوں نے، وہ درس دیتے تھے، لاہور میں بیٹھے درس پڑھا رہے ہوتے، تھوڑا دور ان کے استاذ تھے مولانا رسول خان، جو کبھی ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس رہے، پشاور کے تھے، پٹھان تھے، استاد الکل تھے ہر فن میں۔ تو ان کو جب دیکھتے نا جی تو وہ سبق چھوڑ کھڑے ہو جاتے۔ میں نے کہا حضرت جی سلام علیکم، سلام علیکم، تو طلباء ہنستے کہ بوڑھا آدمی ہے، پر ان کو پتہ ہی نہیں، وہ تو جا رہے ہیں کس کو سلام کریں۔ کہتے ہاں ان کو پتہ نہیں، میں نے تو دیکھ لیا نا اپنے استاد کو، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں، میں نے تو ادب کرنا ہے، وہ نہ سنے نہ دیکھے۔ تو اس طرح ادب ہوتا تھا ان کے دلوں میں۔ اگر کوئی آدمی، آج کل تو تم قرآن کو بھی جوتے پہ رکھ دیتے ہو، تھیلی میں جوتے ہیں اس کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، ان کا یہ عالم تھا کہ اگر حدیث کی کتاب پہ کسی نے منطق کی یا فلسفے کی کوئی سلم یا قطبی یا کوئی کتاب رکھی، اٹھا کے کہتے کیا ظلم کر رہے ہو، حدیث پر اس کتاب کو رکھ رہے ہو، تمہیں ادب نہیں ہے۔ تو اس طرح کا ادب ہوتا تھا ان کے اندر۔